سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا. وقت بہت کم ہے، میں بلا تمہید حضرت علامہ شاہ مفتی انیس عالم سیوانی صاحب کو آواز دیتا ہوں، جن کا عنوان ہے رد صلح کلیت اور امام اہل سنت. عشق نبی کا پہلے یقین تو دلائیے، پھر اس کے بعد اپنی دکانیں سجائیے. احمد رضا کی بعد میں کر لینا ہم سے بات، اختر رضا کے جیسا تو بن کر دکھائیے. شہزادے حضور صدر الشریعہ ممتاز الفقہا حضور محدث کبیر علامہ شاہ مفتی ضیاء المصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس کے سوا تم ہو، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس کے سوا تم ہو. قسیم جام عرفاں یہ شہ احمد رضا تم ہو. تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق نافع عالم میں، امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدنی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مجھے عنوان دیا گیا ہے رد صلح کلیت اور امام احمد رضا. حضرات علماء جانتے ہیں کہ تقریباً 1893 ہجری میں ایک تنظیم کانپور کے مدرسہ فیضیاب میں بنائی گئی اور اس میں بہت سے علماء کو دعوت دی گئی. اس تنظیم میں اس زمانے میں جو جلسہ ہوا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کو بھی اس اجلاس کے لیے مدعو کیا گیا. سرکار اعلیٰ حضرت بھی شریک ہوئے اور اس میں دیگر علماء کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ احمد حسن کانپوری صاحب، حضرت مولانا محمد حسین الہ آبادی صاحب، ماررہ شریف، بدایوں شریف کے اکابر بھی اس میں شریک ہوئے. اس میں دیگر فرقوں کے لوگ بھی شریک تھے. پالیسی کچھ ایسی بتائی گئی تھی کہ جس کے سبب سے ہمارے علماء شریک ہوئے. لیکن اسی جلسے میں ایک رافضی جو کنتور بارہ-بنکی کا رہنے والا تھا، جس کا نام غلام حسین کنتوری تھا، اس نے اپنی تقریر میں اپنی بدمذہبی کا اظہار کیا اور اہل سنت کے عقیدے کے برخلاف جو رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا درجہ اور خلیفہ بلا فصل کا عقیدہ جو ان کا ہے حضرت مولا علی کے بارے میں، اس نے اظہار کیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی اس جلسے میں موجود تھے. آپ نے جلسے کے بانی مولانا محمد علی منگیری، اس وقت تک اس مولانا کے حالات بہت اچھی طرح واضح نہیں تھے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بانی جلسہ کو بتایا کہ آپ نے جو کچھ بتایا تھا جلسے کے سلسلے میں، اس کے برخلاف اس شیعہ رافضی مقرر نے بیان کیا ہے، اس کا رد ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ جلسہ جس موضوع اور جس عنوان پہ بلایا گیا ہے اس کے برخلاف یہاں رافضی نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے. یہ وہ پہلا جلسہ تھا جس کے ذریعے سے صلح کلیت کی بنیاد ڈالی جا رہی تھی. ہم سب کے پیر و مرشد سیدی سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ صلح کلیت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ندوہ تنظیم کی جب بنا پڑی، جب اس کو قائم کیا گیا، اس وقت سے یہ صلح کلیت کا ماحول قائم ہوا اور لوگوں نے یہ تحریک چلانا شروع کیا کہ کلمے کے نام پر ہمیں متحد ہو جانا چاہیے، کہیں تعلیم کے نام پر متحد ہو جانا چاہیے، اصلاح معاشرہ کے نام پر متحد ہو جانا چاہیے. لیکن ہمارے علماء نے دیکھا ہے، اہل علم جانتے
ہیں کہ جب جب اس قسم کا اتحاد قائم کیا گیا ہے تو اس اتحاد سے اہل سنت کو نقصان پہنچا ہے، اہل حق کو نقصان پہنچا ہے۔ زمانے سابق میں لوگ مثالیں پیش کرتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو میٹنگ 1972 میں بامبے کے اندر ہوئی تھی، لوگ بتاتے ہیں کہ اس میں علامہ ارشد القادری صاحب علیہ رحمہ شریف تھے، علامہ برہان الحق صاحب جبل پوری علیہ رحمہ شریف تھے، اور اس کو دلیل بنا کر کے بعض ایسے لوگ جو اپنے عمل اور کردار کے اعتبار سے ہمیشہ مشکوک رہے ہیں، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے ساتھ جلسہ کرنا جائز ہے، وہابیوں کے ساتھ جلسہ کرنا جائز ہے، شیعوں کے مجلسوں میں جانا جائز ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کا اثر کیا ہوا کہ ایک سنی کہلانے والا مولانا جس کے اوپر بہت سے ہمارے علماء نے فتوے دیے ہیں، ابھی بمبئی میں محرم کے مہینے میں وہ تقریر کر رہا ہے۔ ہمارے مدرسوں کے بہت سے ذمہ دار علماء وہاں بیٹھے ہوئے تھے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تھے جو ہمارے اپنے علماء کی توہین کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں کی توہین کرتے ہیں، لیکن وہیں پر ایک شخص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کر رہا ہے، اور سارے کے سارے مولوی خاموش بیٹھے رہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہاں بولیں گے؟ اپنے علماء سے لڑنے والے، اپنے مرکز سے لڑنے والے، اپنے مشائخ سے لڑنے والے، اپنے پیران کرام سے لڑنے والے، جب صحابہ کی توہین ہوتی ہے وہاں آپ کی زبان گنگ رہ جاتی ہے۔ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹائی جاتی ہے، جہاں ہمارے بزرگوں کو برا کہا جاتا ہے، وہاں یہ علماء بولتے نہیں ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے کیسے ہم پیغام پہنچائیں گے، کیسے ہم دعوت دیں گے، کیسے ہم حق بات بولیں گے؟ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جہاں جہاں سنیوں، وہابیوں، رافضیوں، خارجیوں کے اتحاد کی بات ہوئی ہے وہاں سنیوں کو فائدہ نہیں پہنچا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ میں پہلی مرتبہ علامہ برہان ملت شریک ہوئے، لیکن اپنے سے نہیں شریک ہوئے تھے، بلکہ حضور مفتی اعظم نے جب اجازت دیا تھا اس سے پہلے دیوبندی علماء نے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے حامیوں نے بہت سے سنی علماء سے رابطہ کیا، لیکن ہمارے علماء جانتے ہیں کہ دیوبندیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ناجائز ہے۔ اگر ایک مولانا دیوبندی کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، ہم لوگ یہاں سے تقریریں کرتے ہیں، ہر عالم کہتا ہے کہ دیوبندی غلط ہے، وہابی غلط ہے، لیکن جب ہم ہی میں کا ایک مولانا دیوبندیوں کے ساتھ جلسہ کرے گا عوام کو اس پر کیا اثر پڑے گا؟ وہ کہیں گے کہ یہ مولانا لوگ اپنے فائدے کے لیے ہمیں تو منع کرتے ہیں، خود ان کے ساتھ جلسہ کر لیا کرتے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج بھی اتحاد کی بات ہو رہی ہے، کچھ ایسے لوگ اتحاد کی بات کر رہے ہیں جن کو اللہ نے عقل و خرد سے بے بہا بنا دیا ہے۔ کہ آپ کے باپ کو اگر کوئی برا کہے، آپ بتاؤ اسے آپ دعوت دے کر کے اپنے گھر بلاؤ گے؟ آپ کے دادا کو کوئی برا کہے، کیا آپ اسے اپنے گھر بلاؤ گے؟ آپ کے نانا کو کوئی برا کہے، کیا آپ اسے اپنے گھر بلاؤ گے؟ نہیں، کوئی عقل مند نہیں بلائے گا۔ ہمیں کوئی برا کہتا ہے ہم اسے سلام نہیں کرتے ہیں، اس سے رشتہ ناتا ختم کر دیتے ہیں، اپنے جلسے میں نہیں بلاتے ہیں، اپنے پروگرام میں نہیں بلاتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں؟ جو شخص مفتی اعظم کی توہین کرتا ہو، جو شخص مفسر اعظم حضرت جیلانی میاں علیہ رحمہ کی توہین کرتا ہو، جو شخص پس پردہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کی توہین کرتا ہو، جو اعلیٰ حضرت کے اوپر کلام کرتا ہو، بتائیے ایسے شخص کو بلایا جا رہا ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ جو ہمیشہ فتنہ پیدا کرتا ہے۔ ایسے شخص کو بلایا جا رہا ہے کہ اسی کے سلسلے کا ایک مولانا جو بھاگلپور کا رہنے والا ہے، مولانا قمر احمد اشرفی کہتا ہے کہ یہ شخص خانوادہ اشرفیہ میں جب بھی فتنہ پیدا ہوا ہے تو اس فتنے کی جڑ میں یہ شخص رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص 50 سال سے اپنے خاندان میں فتنے پیدا کر رہا ہے اسے بریلی میں بلا کر کے کون سے اتحاد کی بات کہی جا رہی ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ خانوادوں کے نام پر ہم گمراہ ہونے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ خاندان تو بہت سے ہیں، مجاور بہت سے ہیں، شہزادے بہت سے ہیں، بیٹے بہت سے ہیں، ہم نااہل بیٹوں کی بات نہیں کرتے، اور یہ اپنی طرف سے ہم نہیں کر رہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ مولانا گستاخ ہے، یہ بڑے بڑے لوگوں کی گستاخی کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو مولانا صحابہ کی توہین کرتا ہو، ہم ڈنکے کی چوٹ پر ایسے مولانا کی توہین کرتے ہیں اور اس کی توہین کرنا فرض سمجھتے ہیں۔ ہمارا مسلک ہی یہ ہے کہ وہ شخص جو ہم
हमारे बुजुर्गों की तौहीन करे, आला हजरत की तौहीन करे, मुफ्ती आजम की तौहीन करे, हम उसे अपना नहीं समझते हैं। बताओ, जिनको इत्तिहाद का इतना बुखार और ऐसा हैजा सवार हुआ है, आखिर उन्हें क्यों नहीं पता चलता है कि आज़ान सानी के मसले पर बदायूं के उन उलमा से जिनका आला हजरत इतना एहतराम फरमाते थे, इतना एहतराम फरमाते थे कि कुछ पूछना नहीं, लेकिन आला हजरत से आज़ान सानी के मसले पर इख्तिलाफ हुआ। ये मसला अकीदे का नहीं था, ये मसला उसूली नहीं था, ये मसला बुनियादी नहीं था। आला हजरत ने भी कहीं नहीं लिखा कि बदायूं के लोग दायरे इस्लाम से खारिज है या अहले सुन्नत से खारिज है। इसके बावजूद मैं पूछना चाहता हूँ, हुज्जतुल इस्लाम का ताल्लुक न रहा, मुफ्ती आजम का ताल्लुक न रहा, मुफस्सिर आजम का ताल्लुक न रहा, सदरुल शरिया का ताल्लुक न रहा, मलिकुल उलमा का ताल्लुक न रहा, आखिर बदायूं को 100 साल तक क्यों छोड़ करके रखा गया? क्या ये हमारे तमाम बुजुर्ग नहीं जानते थे? अरे फतावा रज़विया में और दिगर तमाम फतवे की किताबों में एक मसला नहीं बल्कि हजारों मरतबा फरई मसाइल पर उलमा ने कहीं हराम का फतवा दिया है, कहीं नाजायज का फतवा दिया है, कहीं किसी को फासिक कहा है, कहीं किसी को फाजिर कहा है। मैं कहना चाहता हूँ, आने वाला जितना बड़ा गुस्ताख है, बुलाने वाला भी उससे कम मुजरिम नहीं है। वो कैसा बेटा है, वो कैसा भतीजा है, वो कैसा पोता है कि जो अपने बाप के गुस्ताख को बुला रहा है, अपने दादा के गुस्ताख को बुला रहा है। सुनो, जब हम अजमेर के मुजाविरों की परवाह नहीं करते, शौजा के मुजाविरों की परवाह नहीं करते, जब हम सैयदी के नाम पर धोखे में नहीं पड़ते, तो खानदान रजा के नाम पर भी हम धोखे में पड़ने वाले नहीं हैं। चाहे कोई खानदान रजा का हो या कहीं और का हो, अगर वो मुफ्ती आजम के नजरिए के खिलाफ है, आला हजरत के मसलक के खिलाफ है, तो याद रखो, हम ऐसे शहजादों की परवाह नहीं करते हैं, हम ऐसे लोगों की परवाह नहीं करते हैं। हमारा मसलक मसलकी आला हजरत है, हमारे मसलक का नाम, हमारे नजरिए का नाम आला हजरत है। जो आला हजरत के तरीके से हटा हुआ है, तो मुफ्ती आजम के तरीके से हटा हुआ है, हम ऐसे लोगों को शहजादा नहीं मानते हैं। आप देख रहे हैं शहजादगी के नाम पर कैसे कैसे गुल खिलाए जा रहे हैं, कैसे कैसे कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं। जो लोग अपने भाइयों से इत्तेहाद नहीं कायम कर पा रहे हैं, अपने घर वालों से इत्तेहाद नहीं बना पा रहे हैं, अपने भतीजों से इत्तेहाद नहीं कायम कर पा रहे हैं, वो दूसरे लोगों को दावत दे रहे हैं कि हम इत्तेहाद करना चाहते हैं। पहले अपने घर में तो इत्तेहाद कर लो, अपने बाप से इत्तेहाद कर लो। जिसका अपने दादा के मसलक से इत्तेहाद नहीं है, वो किसी और से इत्तेहाद क्या करेगा? याद रखो, आला हजरत के नाम पर हमने आला हजरत के जानशीन हुज्जतुल इस्लाम को अपना रहनुमा माना है, आला हजरत के जानशीन मुफ्ती आजम को अपना रहनुमा माना है, आला हजरत के जानशीन जिलानी मियां रहमा को अपना रहनुमा माना है, आला हजरत के सच्चे वारी स्वामीन हुजूर ताजुल शरिया को अपना कायद माना है। खानवादे के नाम पर यह नहीं है कि बरेली शरीफ में जो मिल जाए हम उसको अपना इमाम बना ले। किसी शरीफ में अगर बात रखी होती तो याद रखो, अजमेर के तमाम मुजाविर हमारे रहनुमा होते, लेकिन अजमेर के मुजाविरों ने जब आला हजरत की शान में तौहीन की तो आपने देखा कि मेंबरों में हराब से, दरसगाहों से, खानकाहों से सादाते किराम ने, उलमा ने, मुफ्तियाने ज़वील एहतराम ने उन मुजाविरों को उनकी हैसियत बता दिया। और एक बात ये भी बता दूं कि आजकल खानदान के नाम पर कि हम फला के बेटे हैं, हम फला के बेटे हैं, याद रखो किसका कौन बेटा है और कौन बेटी है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इस्लाम में पहले अकीदा है, सही सैयद वो है जिसका अकीदा सही हो, वरना जितने वहाँ बड़े हैं वो सब अपने आप को सैयद कहते हैं। अरशद मदनी अपने आप को सैयद कहता है, महमूद मदनी अपने आप को सैयद कहता है, उल्लू मियां नदवी अपने आप को सैयद कहता है, लेकिन क्या तुम उन्हें सैयद मानते हो? सैयद नहीं, हम उन्हें मुसलमान नहीं मानते हैं। इन जालिमों को हम काफिर और मुर्तद मानते हैं। जो नबी का गुस्ताख हो, सहाबा का गुस्ताख हो,
وہ ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا، ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ ارے جب ایک کانگریسی مسلم لیڈر بھاجپا کی میٹنگ میں نہیں جا سکتا تو یہ ملا کتنے اہم گرامر ہے کہ یہ وہابیوں کے جلسے میں جا رہے ہیں، شیعہ کے جلسے میں جا رہے ہیں۔ ایک جاہل اناڑی آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، آپ جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کے بھائی کہاں ہے؟ کہا کہ نہیں بھیا سے ہمارے تعلقات نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ اس نے ہماری بیٹی کو برا کہا، ہماری بیوی کو گالی دیا۔ تمہاری بیٹی کو برا کہے تم دعوت میں نہیں بلاتے ہو، تمہاری بیوی کو برا کہے تم دعوت میں نہیں بلاتے ہو۔ تمہاری بیٹی ہے، لیکن یاد رکھو حضور مفسر اعظم کسی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام کے علم بردار ہونے کی وجہ سے، مصطفیٰ کے جانکار ہونے کے اعتبار سے، امام و رہنما ہونے کے اعتبار سے دنیا کے تمام سنی مسلمانوں کے رہنما اور قائد ہے۔ جو انہیں کافر کہے، جو مفتی اعظم کی توہین کرے، لوگ کہتے ہیں صحیح ہونے کے لیے خاندان میں ہونا چاہیے، وہ تو سیدوں کی توہین کر رہے ہیں۔ نادان اتنے بے وقوف ہیں کہ بات وہ کہتے ہیں کہ اپنی جڑ کھود ڈالتے ہیں، وہ دنیا کے ہزاروں سیدوں کی توہین کر رہے ہیں۔ اگر باپ کی طرح بیٹا ہی ہوتا ہے اور بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا تو میں کہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے؟ نہ ان کے چہرے کا جواب ہے، نہ ان کے جلوے کا جواب ہے، نہ ان کی شکل کا جواب ہے، نہ کردار کا جواب ہے، نہ صورت کا جواب ہے۔ حضور کیسے تھے؟ آپ نے بارہا سنا کہ چاند کی چاندنی حضور کے قدموں کی بدولت ہے، تو چہرہ کیسا ہوگا؟ اب وہ سید جن کا رنگ بالکل سفید نہیں ہے، بتاؤ کیا ان کو سید مانو گے؟ ایسے تمام ظالم بے وقوف لوگ، خواہ وہ سید ہو یا غیر سید ہو، ان سیدوں کی توہین کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ماؤں نے خطا کیا ہے۔ یاد رکھو جو کسی اللہ والے کی توہین کرتا ہے تو گالی پلٹ تو اسی کے یہاں کری جاتی ہے۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والا جتنا ظالم ہے اس سے کم مجرم بلانے والا بھی نہیں ہے، اس سے کم خاطی بلانے والا بھی نہیں ہے۔ یاد رکھو بریلی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، بریلی کے نام پر ہم جان نثار کرتے ہیں۔ آج سے کئی مہینے پہلے سوشل میڈیا پہ ایک بحث چلی، آئے جن لوگوں کو حیضہ ہوا کرتا ہے اتحاد کرنے کا مدرسے کے مولوی کو اپنے پرنسپل سے اتحاد نہیں ہے، ناظم اعلیٰ سے اتحاد نہیں، مرید کو پیر سے اتحاد نہیں، لیکن پوری دنیا سے اتحاد کا مطلب لیے ہوئے ہیں۔ یہ بریلی میں جو بھیڑ جمع ہوتی ہے، دیوانوں کا جو اتحاد ہوتا ہے، لوگوں کے ہوش میں ہوئے ہیں کہ 100 سال پہلے مولانا احمد رضا آئے، اتنی بھیڑ ہمارے باپ دادا نہ جمع کر پائے، ہم سارے کے سارے مل کے یہ بھیڑ نہیں جمع کر پاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے نام پہ اتنی بھیڑ کیوں ہو رہی ہے؟ اسی زمانے میں کچھ لوگوں کو بیماری تھی کہ اعلیٰ حضرت کو قبول نہ کریں گے، کہا کہ اچھا چلو مجبوری ہے، اعلیٰ حضرت کو مان لیتے ہیں، اس کے بعد تو ہمارا ہی رہے گا۔ لیکن جب حضور حجت الاسلام کا زمانہ آیا، ان کے ہاتھوں سے ان کے سارے بنائے ہوئے خواب نکل گئے اور انہوں نے دیکھا کہ حجت اسلام کا جلوہ بھی ویسے ہی برقرار ہے۔ مفتی اعظم کا زمانہ آیا، لوگوں نے کہا کہ اچھا چلو کسی طرح ان کو جھیل دو، ان کے بعد تو لوگ ہم ہی سے مرید ہوں گے۔ لیکن لوگوں نے دیکھا کہ جہاں مفتی اعظم گئے سب کی چھٹی ہو گئی، یہ ایک بار گئے شہر کا شہر دیوانہ ہو گیا۔ اب لوگوں نے سوچا کہ اچھا چلو ان کو بھی کسی طرح برداشت کرو۔ علامہ اختر رضا خان اظہری وہ تو یہ سب نہیں کریں گے، لیکن دنیا نے دیکھا، اہل علم نے دیکھا، اہل ہوش و حواس نے دیکھا کہ تاج الشریعہ کا زمانہ آیا تو عجیب زمانہ تھا۔ مفتی اعظم امریکہ نہیں گئے، مفتی اعظم ترکیہ نہیں گئے، اعلیٰ حضرت افغانستان، اعلیٰ حضرت دوسرے ملکوں میں نہیں گئے، انڈیا میں رہے۔ لیکن تاج الشریعہ پیدا بریلی میں ہو رہے ہیں، تعلیم بریلی میں حاصل کر رہے ہیں، کچھ دنوں کے لیے مصر جا رہے ہیں، لیکن جب لوٹ کے آتے ہیں تو ان کے نانا سرکار مفتی اعظم ان کا استقبال فرماتے ہیں اور دنیا والوں کو بتا دیتے ہیں کہ بریلی کے نام پر دھوکہ نہ کھانا۔ مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا جس کا احترام کر رہے ہیں اس کا احترام تمہارے اوپر بھی لازم ہے، جس کے استقبال کے لیے ریلوے اسٹیشن مفتی اعظم جا رہے ہیں، وہ جا کے بتا رہے ہیں کہ امام احمد رضا کا اگر کوئی سچا جانشین ہے اس دور میں تو
ताज शरिया है। अब लोगों को सुधा कि ताज शरिया चले जाएंगे तो अब इसके बाद क्या होगा? हुजूर असद मियां कहाँ ये सब करेंगे? वो कहाँ जाएंगे? वो तो पूछते भी नहीं है, उनको पीरी मुरीदी से और मुरीदों से कोई लेना देना नहीं है। किसी को था कि हम उनके बाद है, किसी को था कि हम उनके बाद है, किसी को था कि हम उनके बाद है। लोगों ने ताने बाने बिछा दिए, लेकिन देखा कि बरेली का शहजादा जैसे नमूदार होता है, ऐसा लगता है कि आसमान पे रात अंधेरी है, अचानक 14वीं का चांद निकल आया हो। हुजूर असद मियां मैदान में आते हैं, जमाना हो जा रहा है कि वो जा रहे हैं, हर छोटा बड़ा उनके पीछे दौड़ रहा है। अभी पिछले साल कटिहार के इलाके में गए, ये 12-13 साल का बच्चा तकरीबन 12 किलोमीटर पैदल दौड़ता रहा गाड़ी के पीछे और कहता रहा करिया करिया ताज शरिया, करिया करिया ताज शरिया। उससे पूछा गया बेटे तुम कहाँ से आ रहे हो? कहा कि इतने कोस से आ रहा हो। कहा कि जानते हो ये कौन आए हैं? कहा कि नहीं ये तो नहीं जानता हो, लेकिन ये जानता हो कि ये मेरे पीर साहब के बेटे आए हुए हैं, मेरे पीर साहब के बेटे आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ 80 साल की उम्र में अगर किसी का दिमाग खराब हो जाए तो उसे इलाज की जरूरत है, दिमागीन खाने की जरूरत है, वर्जिश की जरूरत है, और ये ना फायदा करे तो कहीं जाके किसी शिविर में वो योगा कर सकते हैं, लेकिन वो हुजूर असद मियां के ऊपर तंज करे। सुन्नी मुसलमानों को ये बर्दाश्त नहीं है। असद मियां इस वक्त असद मियां नहीं है, कायदे मिल्लत है, कायदे अहले सुन्नत है, कादिउल कुज़ात है, जानशीन आला हजरत है, जानशीन मुफ्ती आज़म है। मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत से बेवकूफ किस्म का मुरीद कहते हैं असद भैया, असद भैया। कोई कहता है चाचा, कोई कहता है दादा। अरे पीर को, इमाम को, मखदूम सादे को भैया चाचा दादा नहीं कहा जाता है। मखदूम जानशीन है। प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति सिर्फ राष्ट्रपति होता है। आज के दौर में अगर सुलह कुल्लियत का मुकाबला करना है तो हुजूर कायदे मिल्लत का दामन थाम लो। जो उनके साथ होगा हम समझते हैं कि वाला हजरत के साथ है, जो उनसे अलग होगा हम समझते हैं कि उसका तार कहीं न कहीं या तो शियों से मिल रहा है या वहाबियों से टकरा रहा है। जब ये बल्ब पुराने जमाने वाला लाल वाला बल्ब कभी जल रहा है, कभी बुझ रहा है, कभी जल रहा है, कभी बुझ रहा है, ऐसे बल्ब को उतार के फेंक दो। अब ये नया जमाना है, ये नई रोशनी है, ये नए तरीके हैं। फूलों की महकार में वो, जंगल में कोहसार में वो, सूरज चांद सितारों में, मोमिन के किरदार में वो।